چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، الف لام را، تل کا یہ آیات و آیات ہیں، الکتابی کتاب کی، الحکیم بڑی دانائی والی۔ اس صورت کا آغاز جو ہے حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جیسے کہ یہ صورت کیا ہے، مکی صورت ہے اور اس کی آیات جو ہیں 109 ہیں اور رکوعات کی تعداد 11 ہے۔ بیسیکلی ہمیں جو ہے نا کافی فرق نظر آئے گا، ابھی ہم نے ایک مدنی سورہ پڑھی ہے اور ابھی یہ کیا ہے، مکی سورہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ دونوں جو صورتیں ہیں ان میں بہت واضح فرق ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں میں بیسیکلی زیادہ تر ہمیں احکامات کا پتہ چلتا ہے، احکامات نازل ہوتے ہیں، اور کیا تھا کہ مکی صورتوں میں جو مین ٹاپکس ہمیں نظر آتے ہیں ان صورتوں کے، وہ کیا ہوتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور ایمان کس طرح سے کہ جیسے ایمان میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آنا، فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، اور جو الہامی کتابیں ہیں ان پر ایمان، اور انبیاء کرام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور یہ کہ تقدیر پر ایمان۔ تو بیسیکلی جو مکی صورتیں ہیں ان میں یہ ٹاپکس جو ہیں وہ ان کی ہمیں ریپیٹیشن نظر آتی ہے بہت زیادہ، یعنی بیسیکلی جو ہمارا مین عقیدے والی جو چیزیں ہیں نا، کہ اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر، ان تمام چیزوں کو جو ہے بار بار جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس صورت کا آغاز جو ہے، اس میں بیسیکلی اس کا نام جو ہے سورہ یونس، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے نام پر اس صورت کا نام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی اس صورت میں پڑھیں گے۔ اب اس صورت کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور حروف مقطعات کیا ہے، قطع سے، یعنی الگ الگ، یعنی یہ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہے کہ ان کو الگ الگ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم ان کو جوڑ کر پڑھتے نہیں ہیں۔ کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ الف لام را، الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی کہ اکثر ہمیں نظر آتا ہے کہ صورتوں کا آغاز جو ہے وہ ان حروف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے میننگز جو ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ان حروف کے کیا میننگز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی پرپس نہیں ہے، یہ بغیر مقصد کے ہی ہیں، یا ان کا کوئی میننگ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی بھی چیز ایکسٹرا، فالتو یا پرپس لیس نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، یوں ہی بنا مقصد کے اس کو نہیں رکھا گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس کے میننگز ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو کہ یعنی بیسیکلی اس کی تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ قرآن کی جو معجزانہ نیچر ہے اس چیز کو یہ شو کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کو بھی بیسیکلی کیا کہا جاتا ہے کہ قرآن اپنے آپ میں کیا ہے، ایک معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ کیسے ہے، یہ کلام کس طرح سے معجزہ ہے کہ یہ جو الف لام را 3 لیٹرز ہیں، یہ سامنے رکھ دیے گئے، اور ایک طرح سے یہ ایک چیلنج دیا جاتا ہے کہ یہی وہ، یعنی یہ وہ الفابیٹس ہیں جو کہ عرب میں یوز ہوتے تھے، اور اسی کو یعنی انہی الفابیٹس کے ساتھ جو ہے ان کی لینگویج تھی، اور وہ شاعری بھی کرتے تھے اور بڑی زبردست قسم کی شاعری کرتے تھے۔ تو یہ لیٹرز جو ہیں یہ قرآن کے اس معجزے پر جو ہے دلیل ہے، اور ایک چیلنج کی صورت میں جو ہے پیش کیے جاتے ہیں کہ اچھا، یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ آصف وسلم نے اس کو اپنے آپ سے گھڑ لیا، تو اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، تو اوکے گو ہیڈ، یعنی یہ 3 لیٹرز ہیں، یہی الفابیٹس سے مل کر یہ قرآن بنا ہے، تو تم بھی انہی الفابیٹس کو یوز کرو اور قرآن کے مقابلے پر کوئی کلام لا کر پیش کر کے دکھاؤ۔
یہ چیلنج جو ہے ان الفابیٹس کے تھرو جو ہے لوگوں کو دیا گیا کہ یہ لیٹرز ہیں، انہی لیٹرز سے یہ پورا کلام جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو اگر تمہیں یہ شک ہے، تم اس چیز کا انکار کرتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، تو اوکے، پھر اس چیلنج کو قبول کرو اور اس طرح کا کلام جو ہے بنا کر دکھاؤ. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیلنج کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکا. یعنی آپ دیکھیں کہ مکی دور میں، یعنی اس وقت عرب میں کیا تھا کہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا یعنی اس طریقے سے بہت آسان تھا کہ وہ مقابلے میں کوئی کلام بناتے، اس سے بہتر کلام بنا کے لاتے، اس چیلنج کو پورا کرتے اور آرام سے جو ہے وہ جھوٹا ثابت کر سکتے تھے. لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، یہ کام ان کے لیے آسان تھا. لیکن کیا تھا کہ چونکہ یہ بات سچی نہیں تھی تو ایسا نہیں کر سکے. انسٹیڈ کیا تھا کہ انہوں نے یعنی باقی طرف اپنی خوب جو ہے جسے کہہ لیں کہ کوششیں لگائیں، یعنی جنگیں کرتے رہے، اپنے مال خرچ کرتے رہے، اپنی جانیں دیتے رہے اور طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے. یعنی بیسیکلی ان کے سکون غارت ہو چکے تھے اسی چکر میں کہ کس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کیا جائے، اسلام کو جھوٹا ثابت کیا جائے، اسلام کو کسی طرح سے ختم کیا جائے، اس سچائی کو کسی طرح سے دبا دیا جائے. یعنی بہت سے پاپڑ بیلے اور اس پاپڑ بیلنے میں ان کے جان اور مال گئے. اور یہ کتنا آسان تھا. اور یہ کیا تھا کہ چونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ سچے نہیں تھے، تو یہ جو ایزی وے تھا یہی ان کے لیے موسٹ ڈیفیکلٹ تھا، کیونکہ وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے. تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کیا ہے، قرآن کی معجزانہ نیچر ہے، اس کو یہ شو کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جب سورت کا آغاز جو ہے وہ ان حروف مقطعات سے ہوتا ہے، تو اس سے آگے جو ہے نا بات ہمیشہ کتاب ہی کی ہوتی ہے. جب حروف مقطعات سے جو ہے سورت کا آغاز ہوتا ہے تو موسٹ آف دی ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس سے اگلی بات وہ کتاب ہی کے بارے میں ہوتی ہے، قرآن ہی کے بارے میں ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں پر بھی ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ بڑی دانائی والی کتاب کی ہیں. اب یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا، قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کتاب کیا ہے، حکیم ہے، حکمت والی ہے. اب حکمت والی کس طرح سے؟ بیسیکلی جب حکیم کا ورڈ آتا ہے تو اس میں 3 چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلا کیا ہے کہ جیسے کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، ہا کاف میم. تو اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ حکمہ، یعنی حکمت جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ حکیم کیا، یعنی یہ پر حکمت کتاب ہے. حکیم کن میننگز میں ہے؟ حکمت کے میننگز میں. یعنی یہ کتاب کیا ہے، فل آف وزڈم ہے، دانائی سے بھرپور کتاب ہے. قرآن کیا ہے، دانائی کی، عقل مندی کی باتوں پر، وزڈم کی باتوں پر جو ہے اس سے یہ بھرپور کتاب ہے. اور پھر کیا ہے کہ الحکیم جو ہے حکم کے میننگز میں، الحکیم کیا ہے، حکم کے میننگز میں بھی ہے کہ بیسیکلی یعنی حکم کس طرح سے کہ یہ حاکم ہے. حاکم کیسے کہ یہ بیسیکلی ایز جسے کہہ لیں کہ بطور جج کے یہ آتی ہے. یہ کتاب کیا ہے، بطور جج ہے. بطور جج کس طرح سے کہ جیسے کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن میں کہ انسان کہتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے. اور بیسیکلی دیکھا جائے کہ کسی بھی اگر آپ ایک چیز کو لیں اور لوگوں سے اس کی رائے لیں کہ بھئی یہ بات درست ہے یا کہ نہیں، تو کیا ہوگا کہ مختلف آپ کو اوپینینز ملیں گی. کوئی اسی بات کو کہے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. دوسرا کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ بات تو سرے سے غلط ہے، اس چیز کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط چیز ہے. تو بیسیکلی اگر صحیح اور غلط کا فیصلہ انسانوں پر چھوڑ دیا جائے کہ انسان خود ڈیسائیڈ کریں کہ ان کے لیے
کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا غلط ہیں، یقین کریں کہ یہ فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ جو ہے نا کبھی بھی لوگوں میں نہیں ہو سکتا. لوگوں میں اختلاف رائے ہوگا. کوئی کہے گا میرے نزدیک یہ بات درست ہے، دوسرا کہے گا نہیں نہیں میرے نزدیک تو یہ بات ٹوٹلی غلط ہے. تو ایسے میں کیا ہے، ایک حاکم چاہیے، ایک جج چاہیے جو کہ ایک فائنل ڈیسیژن دے دے کہ یہ بات ٹھیک ہے. اور اس چیز کو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، الحکیم ہے، یعنی یہ لوگوں کے بیچ میں جج ہے. یہ کتاب فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. لوگ فیصلہ نہیں کریں گے اور لوگ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہر انسان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر انسان کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہر انسان کی وہ ڈیفرنٹ طرح سے چیزوں کو لیتا ہے. یعنی بیسیکلی یعنی اس کی مثال کس طرح سے ہے کہ جیسے کہ ہٹلر جو ہے اس نے ملینز میں جوز کو جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ کیا کیا تھا، اس کو ان کو جلا دیا تھا، بیسیکلی فرنسز میں ڈال دیا تھا. اتنے زیادہ جوز کو جو ہے وہ اس نے قتل کروا دیا تھا. اب اتنے سارے انسانوں کو قتل کر دینا اور اتنے یعنی جسے کہہ لیں کہ ظالمانہ طریقے سے قتل کرنا، یہ کیا تھی، بہت ہی غلط بات تھی، بہت ہی غلط بات تھی. لیکن ہٹلر کے نزدیک کیا تھا، وہ بڑا خوش تھا اپنے اس کارنامے میں. اسے لگتا تھا کہ اس نے بہت ٹھیک کیا، اس نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، کچھ غلط نہیں کیا. یہ اس کی اپنی سوچ تھی. اور اسی طرح اب کیا تھا کہ جب اس نے یہ کام کیا تو اس وقت اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں کو یوں ہی مار دینا چاہیے تھا. تو کیا یہ بات درست تھی؟ نہیں، ٹوٹلی غلط تھی. اب بیسیکلی کیا تھا، یعنی یہ لوگوں پہ اگر چھوڑ دیا جائے تو ہر انسان جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہی فیصلہ کرے گا. کسی کے نزدیک وہ چیز صحیح ہوگی اور کسی کے نزدیک وہ غلط ہوگی. اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے کہ ہومو سیکچولیٹی ہے، اب جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کیا پرابلم ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو اوکے کرتے ہیں، اس کو ہونا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے. اور جبکہ دوسری طرف لوگ ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے. تو ایسے میں فیصلہ کون کرے گا؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہومو سیکچولیٹی جو ہے یہ ٹھیک ہے اور کچھ کہیں گے کہ نہیں ٹھیک. تو اس میں فیصلہ کون کرے گا؟ یہ کتاب کرے گی. یہ کتاب یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ بات درست ہے یا کہ نہیں درست. اسی طرح لباس کا معاملہ ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کیسے پرسن ٹو پرسن جو ہے ڈفرینس آ جاتا ہے. کہ جیسے لباس کی بات لیں، اب اگر ایک عورت جو ہے وہ فل سلیوز پہنتی ہے، اس کے نزدیک کیا ہے کہ فل سلیوز پہننا ہی درست ہے. اب وہ کہے گی کہ نہیں نہیں جو ہاف سلیوز پہنتی ہے نا یہ غلط بات ہے، فل سلیوز جو ہے وہ اوکے ہے. اب جو ہاف سلیوز پہنتی ہے اس کی سوچ یہ ہوگی کہ نہیں بھائی ہاف بازو ٹھیک ہے پہننا، بس سلیو لیس نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کے نزدیک کیا ہے، سلیو لیس غلط ہے اور ہاف سلیوز جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب جو سلیو لیس پہنتی ہے وہ کہتی ہے، وہ اس کی کیا سوچ ہوگی کہ اٹس اوکے کہ اگر ہم سلیو لیس بھی پہن لیں، بس ٹینک ٹاپ نہیں ہونی چاہیے. یعنی پرسن ٹو پرسن جو ہے نا یہ غلط اور صحیح ویری کرتا ہے. تو ایسے میں ایک حاکم چاہیے، ایک جج چاہیے جو کہ جس کا فیصلہ کیا ہو، بڑا فرم ہو، جو کہ فیصلہ کر دے کہ یہ صحیح ہے اور یہ درست ہے. تو یہ کتاب کیا ہے، الحکیم ہے. یہ لوگوں کے بیچ میں کیا ہے کہ جج کرے گی، رولنگ دے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور یہ قرآن کیا ہے، یہ حاکم ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اور بیسیکلی قرآن جو ہے وہ کس کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور اس کے جو فیصلے ہیں اس کو لیتے ہوئے انسان کو جو ہے نا ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے کہ اگر قرآن یہ بتا دے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور اس کے بعد انسان اس چیز کو لے لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو شیکی ویکی نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ بات ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ واقعتاً ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے، مجھے اس کو کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، جب قرآن نے ڈیسائیڈ کر دیا تو اٹ مینس کہ وہ بات ٹھیک ہی ہے، وہی درست ہے. تو اس چیز کو لے کر جو ہے نا
انسان ڈاواں ڈول نہ ہو، اول درجے پر تو یہ کہ آگے بڑھ کے اس چیز کو لے لے، اور لینے کے بعد اس چیز کو چھوڑے نہ، اور کیا ہے کہ فلی کانفیڈنٹ رہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان قرآن سے کسی چیز کو لیتا ہے اور پریکٹیکلی اس پر عمل کرتا ہے تو سم ٹائمز ادھر ادھر سے اس کو کچھ سننے کو مل جاتا ہے، تو ایسے میں یعنی چانسز ہوتے ہیں کہ انسان یا تو یعنی گیو اپ کر دے گا، یا پھر یہ کہ اس کے دل میں ڈاؤٹس آ جائیں گے. جب ہمیں جو بات قرآن سے پتہ چل جائے، قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا اور اس کے فیصلے کو ہم اپنی زندگی میں لے آئے، اس کے بعد دنیا لاکھ اس چیز کو بارے میں کامنٹ کرے، لاکھ اس چیز کے بارے میں آپ کو کہے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، پھر کیا ہے کہ انسان فلی کانفیڈنٹ رہے کہ یہ بات میں نے کہاں سے لی ہے؟ قرآن سے لی ہے. اور قرآن کیا ہے؟ الکتاب الحکیم، یہ حاکم کتاب ہے، یہی درست فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. اور پھر کیا ہے کہ محکم بھی ہے. تیسری چیز کیا آتی ہے کہ پہلی کیا ہے؟ حکمت، یعنی فل آف وزڈم ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ ایز اے یعنی حاکم، بطور حاکم کے ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ محکم ہے. اس کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں؟ بڑے فرم ہیں، محکم ہیں. یعنی قرآن کو جیسے ہم نے کہہ دیا نا کہ یہ حاکم ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے، تو یہ اس کے جو فیصلے ہیں، جو اس کے رولز ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، وہ اپنے آپ میں بڑے محکم ہیں، بڑے مضبوط ہیں، بڑے پختہ ہیں. ان کو کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی غلط پروو نہیں کر سکتا. وہ بڑے مضبوط اور پختہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے دلائل بڑے پختہ ہیں. اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کے غلط ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ بڑے مضبوط ہیں. اس چیز کو انسان کوئی صحیح پھر پروو نہیں کر سکتا. اور جس چیز کو قرآن نے درست قرار دے دیا تو اس کے درست ہونے کے جو دلائل ہیں وہ بڑے محکم ہیں، بڑے پختہ ہیں، بڑے مضبوط ہیں. تو قرآن کی جو صحیح بات ہے، جو اس نے جس بات کو صحیح قرار دے دیا اس کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. قرآن کے جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، یہ کیا ہیں؟ اپنے آپ میں محکم ہے، مضبوط ہیں، پختہ ہیں، بڑے زبردست قسم کے دلائل ہیں اس چیز کے لیے کہ یہ چیز غلط کیوں ہے اور یہ چیز درست کیوں ہے. یعنی یہ کوئی بلائنڈلی ڈیسیژنز نہیں ہے کہ بس یوں ہی رینڈملی کہہ دیا گیا کہ انسانوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس یوں ہی کہہ دیا گیا. نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بڑے پختہ دلائل ہیں اور اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وزڈم ہے، حکمت ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی یعنی کیا ہے کہ اب یہ کہا گیا کہ کتاب جو ہے الحکیم ہے. اب یہ الحکیم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جس ذات کی طرف سے آئی ہے وہ خود بھی کیا ہے؟ الحکیم ہے، حکمت والا ہے اور حاکم بھی ہے. تو بیسیکلی اب یہ چیز بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں جو حکمت ہے وہ ہمیں بیسیکلی کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور پرفیکشن جو ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا میں مخلوقات تخلیق کی ہیں ان سب میں ہمیں کیا ہے؟ حکمت نظر آتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز یوں ہی رینڈم اور پرپز لیس اور بیکار سی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی. اور پھر کیا ہے کہ جس طرز پر اس چیز کو تخلیق کیا گیا ہے، جس طریقے پر، جس نمونے پر اس چیز کو بنایا گیا ہے، وہ چیز جو ہے نا وہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ یعنی صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں پرفیکشن بھی ہمیں نظر آتی ہے، اس میں ہمیں بڑا زبردست قسم کا بیلنس نظر آتا ہے، بڑا زبردست یعنی پرپورشن نظر آتا ہے، اور علم نظر آتا ہے، نالج نظر آتا ہے. اگر ہم اپنے آپ پر ہی غور کر لیں، اپنے جسم پر ہم غور کر لیں، ہم کیا ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا نا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اپنے آپ پر، اپنے باڈی سسٹم پر ہم غور کر لیں، اپنے جسم کے اعضاء پر غور کر لیں، تو اس پر غور کرنے سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم پتہ چلتا ہے، اور پھر پرفیکشن نظر آتی ہے،
اور یہ دیکھیں یعنی کتنا ہمیں پرفیکٹ بنایا گیا ہے، کتنا بیلنسڈ بنایا گیا ہے، کتنے عدل کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم یعنی دیکھیں کہ ہمیں جو ہے بازو دو دیے گئے، اور بازو اگر ایک دیا جاتا تو کس طرح سے ہوتا، یعنی امبیلنس ہوتا۔ ہاتھ ہمیں دیکھیں کہ کتنا ویل پرپورشنڈ ہمیں ہاتھ جو ہے وہ دیا گیا، یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ 5 کی 5 انگلیاں، امیجن کریں کہ اگر 5 کی 5 انگلیاں ایک ہی سائز کی ہوتی، یعنی کتنے زبردست طریقے سے ان کو چھوٹا بڑا بنایا گیا، ویل پرپورشنڈ ہیں، اس طریقے سے ہاتھ کو بنایا گیا کہ جب ہم جو کام ہم نے اس ہاتھ سے لینے ہیں یہ ہاتھ اس کو پراپر طریقے سے کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وزڈم کو، اس کے نالج کو، اس کی پرفیکشن کو، اس کے عدل کو، اس کے بیلنس کو شو کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو تخلیقات ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی ان تمام خوبیوں کو شو کرتی ہیں، اس کا ثبوت پیش کرتی ہیں، تو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس خالق کی تخلیقات جو ہیں ان تمام چیزوں کی گواہی دیتی ہیں، اس کے علم کی، اس کی وزڈم کی، اس کی پرفیکشن کی، اور یہ کہ اس کے عدل کی۔ تو اس کا کلام جو ہے وہ رینڈم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کلام جو ہے وہ بغیر علم کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کلام جو ہے بغیر دانائی کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے کلام میں ایکسٹریمٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ سم ٹائمز ایسے لگتا ہے کہ اوہو اسلام میں تو بس بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم بتائی جاتی ہے۔ بھئی کیسے ایکسٹریم ہو سکتی ہے؟ یہ اس خالق کی طرف سے ہے جس کی ایک ایک جو تخلیق ہے وہ بڑی بیلنسڈ وے میں نظر آتی ہے، بہت ویل بیلنسڈ ہے۔ تو اس کے کلام میں ایکسٹریمٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بیسیکلی یہ کلام کس کی طرف سے ہے؟ العلیم کی طرف سے ہے، الحکیم کی طرف سے ہے، العدل کی طرف سے ہے، المقسط کی طرف سے ہے۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ حکمت سے بھرپور کتاب ہے، اور اس کے فیصلے کیا ہیں؟ بہترین فیصلے ہیں۔ تو کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ اس کتاب کو، اس کی آیات کو، اس کے احکامات کو لیتے ہوئے انسان کو جو ہے وہ ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے، بڑا ہی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اور مطمئن ہو کر جو ہے اس کی آیات کو، اس کے احکامات کو لے لینا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے؟ اکانا، کیا ہوا، للناسی لوگوں کو، عجباً تعجب، ان کے اوحینا وہی بھیجی ہم نے، الی رجلن ایک مرد کی طرف، منہم انہی میں سے، ان کے انذر ڈر سنائے، ڈرائے، الناسا لوگوں کو، وبشر اور خوشخبری دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، انا یہ کہ لہم ان کے لیے، قدم صدقن مرتبہ ہے بلند، عند ربہم ان کے پروردگار کے ہاں، قالا کہتے ہیں، الکافرون کافر لوگ، ان ھذا بے شک یہ، یعنی یہ وہی، یہ کیا ہے؟ لساحر جادوگر ہے، مبین کھلا۔ اب یہاں پر جو ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ کتاب کی بات کی گئی، کتاب کی جو صداقت ہے اور کتاب کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس چیز کو جو ہے وہ بتایا گیا۔ کیسے؟ الکتاب الحکیم، کہ یہ بڑی دانائی والی کتاب ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کور کر دی گئیں کہ کتاب کس طرح سے ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے چونکہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ جو ہے کتاب کا بھی انکار کر رہے تھے، اور کیا تھا کہ نبوت کا بھی انکار کر رہے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے نبوت کی بات کی جا رہی ہے، یعنی لوگوں کو اس بات پر تعجب کیوں ہو گیا، اکان للناس عجبا، لوگوں کو اس بات پر حیرانگی کیوں ہو گئی، اس بات پر وہ تعجب میں کیوں پڑ گئے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی بھیج دی۔ یعنی یہ بات جو ہے انسانوں کو ہضم کرنا مشکل کیوں ہو گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو، ایک مرد کو منتخب کر لیا، چوز کر لیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، اور اس پر جو ہے اپنے پیغام کو وحی کی صورت میں نازل کر دیا، تو یہ بات لوگوں کے لیے اتنی اچنبے والی کیوں بن گئی؟
اتنی حیران کن کیوں بن گئی کہ لوگوں نے یہی یعنی بنیاد بنا کر جو ہے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جیسا انسان، ہم میں سے انسان جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا رسول ہو گیا، کیسے اللہ تعالیٰ کا نبی بن گیا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ لوگوں کو اس بات پر تعجب کیوں ہے؟ کیونکہ رسول کو جو کام دیا گیا، اس انسان کو، اس مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے چنا اور رسالت کے لیے چنا، نبوت عطا کی، تو ان کو جو کام دیا گیا وہ کام کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ جو کہ انسانوں کے بس سے باہر تھا، کہ اوہو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ انسانوں والا نہیں ہے، تو پھر ایک انسان کو جو ہے رسول کیسے بنا دیا گیا؟ کیونکہ ان کو کام کیا دیا گیا؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یعنی ایک ہی کام تھا کہ لوگوں کو جو ہے ڈرایا جائے، یعنی تمام لوگوں کو جو ہے ڈرایا جائے۔ کس بات سے ڈرایا جائے؟ کہ اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ان کی آخرت جو ہے خراب ہو جائے گی، اتنا سا کام تھا۔ اور سیکنڈ کیا تھا؟ کہ جو ایمان لے آئیں گے، جو یہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کر کے ایمان لے آئیں گے، تو ان مومنوں کو آپ خوشخبری دے دیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ یعنی یہ اتنی سی بات، یہ پیغام بیسیکلی یعنی رسول کا یہی کام تھا نا، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ پیغام کیا تھا؟ کہ ایمان لے آؤ، اگر نہیں لے کر آتے تو ان کو ڈرایا جائے کہ نہیں لے کر آؤ گے تو فائنلی جہنم میں جانا پڑے گا، اور اگر ایمان لے کر آ جاؤ گے، عمل صالح کرو گے، تو اس ایمان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ویلیو ہے، اور اس ایمان کے بدلے میں کیا ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ یعنی یہ سمپل سا کام تھا۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے ایسا تو نہیں تھا کہ یہ کام ایسا تھا جو کہ ایک انسان نہیں کر سکتا، انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے تھی جو کہ اس کام کو کرتی، ایسا تو نہیں تھا۔ تو اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اکان للناس عجباً، یعنی لوگوں کو اس بات پر حیرت کیوں ہو گئی، یہ کام کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایک انسان کو کیوں منتخب کر لیا؟ جب یہ کام ہی انسان کا ہے تو انسان ہی کو اس کام کے لیے جو ہے وہ منتخب کرنا تھا۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے ان کا یہ جو بیسیکلی جس بات کو بنیاد بنا کر وہ ریجیکٹ کر رہے تھے، اس کی دلیل بھی پیش کی جا رہی ہے کہ رسول کا کام کیا ہے؟ ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، تمام لوگوں کو ڈرایا جائے گا، اور وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئیں گے ان کو خوشخبری دی جائے گی۔ اور یہ خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم قدم صدق، کہ ان کا بلند مرتبہ ہے، کہاں پر ہے؟ عند ربہم، رب کے ہاں۔ اب یہاں پر جو ہے قدم صدقن کی بات ہو رہی ہے، تو قدم جو ہے، قدم بیسیکلی جیسے کہ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں پاؤں کو کہتے ہیں، اور قدم بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں تو آگے کی طرف بڑھنا جو ہے، یعنی جتنا انسان آگے کو بڑھتا ہے، قدم اپ لے کر جاتا ہے، تو جہاں پر اس کا قدم ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی یہ قدم جو ہیں یعنی اپ لے کر جانا، یہ اس کے مقام کو شو کرتے ہیں، یعنی جتنا اپ وہ جائے گا اتنا ہی ہائر جو ہے اس کا مقام ہوگا۔ تو بیسیکلی اسی سے میننگز کیا ہیں کہ مقام، مرتبہ اور منزلت، یعنی ہائر رینکس جو ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ صدقن، سچا، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو یعنی بیسیکلی یہاں پر جو ہے کیا کہا گیا کہ مرتبہ ہے، اور وہ کیسا ہے؟ سچا۔ اب سچا جو ہے یعنی یہ ہائر کے میننگز میں ہے کہ بڑا آنریبل، یعنی آنریبل کس طرح سے؟ سچائی، بیسیکلی صدق جو ہے اس کے میننگز کیا ہیں؟ سچائی کے، اور سچائی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا لیا جا رہا ہے کہ آنر، اس کے مقام اور مرتبہ، یعنی بہت زیادہ عزت ملے گی۔ اب یہ عزت کے میننگز میں کیسے ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے کہ سچائی انسان کو عزت بخشتی ہے، تو اسی لیے کیا ہے کہ جب انسان سچائی پر ہوتا ہے تو یہ چیز اس کو کیا کرتی ہے؟ آنر دیتی ہے، عزت دیتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قدم صدقن کیا ہے کہ اگر لوگ ایمان لے کر آئیں گے، یعنی رسول جو ہیں لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، تو جو لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو رسول ان کو اس بات کی خوشخبری دے دیں کہ
کہ ان کا ایمان لانا یوں ہی رائے گا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بس ایمان لے آئے تو بس دیٹس اٹ، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. نہیں، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ قدم صدق عند ربہم، اس ایمان لانے کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی ویلیو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہو جائے گی. ایمان بیسیکلی جو ہے نا بہت ہی قیمتی چیز ہے اور بہت ہی ویلیوبل چیز ہے کہ اگر انسان لے آتا ہے اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. اور قدر کیسے ہوتی ہے کہ اس مومن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام ہو جاتا ہے، بہت اونچے مرتبے پر وہ چلا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ تو جادو ہے کھلا، جادوگر ہے کھلا. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے انہوں نے اس وحی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے، جادوگری ہے، یہ تو جادوگر ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ بیسیکلی کیا تھا کہ جب انسان کو کوئی اس کے پاس ویلڈ پوائنٹ نہیں ہوتا، کوئی سالڈ دلیل نہیں ہوتی کسی چیز کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ الزام تراشی پہ انسان شروع ہو جاتا ہے، یعنی خام خواہ کے بہتان جو ہے وہ باندھنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بھی مشرکین مکہ کے پاس جو ہے کوئی ایسی دلیل نہیں تھی جس کی بنیاد پر وہ آصف وسلم کو جھوٹا قرار دے سکتے، جس کی بنیاد پر وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتے. اب جب وہ یہ چیز نہیں کر پا رہے تھے تو فائنلی انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ساحر ہیں، یہ تو کھلا جادو ہے. حالانکہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اتنا زیادہ جھوٹ کی طرف جاتا ہے اور سب کچھ سامنے دیکھتے ہوئے بھی سچ کو نہیں لیتا اور اندھا دھند جو ہے جھوٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کی عقل بھی پھر ماری جاتی ہے. جھوٹ بیسیکلی جو ہے نا جب انسان کفر پر ہوتا ہے سچائی کو چھوڑ کر تو یہ کفر جو ہے نا انسان کی عقل کو بھی مار دیتا ہے. اب عقل کس طرح سے مر جاتی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف نبوت ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ جادوگری ہے. اب دونوں چیزوں میں جو ہے نا بہت بڑا فرق ہے، نبوت میں، ایک رسول میں، اور دوسری طرف جادوگری اور ایک جادوگر میں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. لیکن کفر جو ہے نا، کفر انسان کو اس قدر اندھا بنا دیتا ہے کہ اسے اتنا واضح فرق بھی نہیں پتہ چلتا کہ کہاں جو ہے وہ رسول کو جادوگر کہہ دیتے ہیں. اب کس طرح سے فرق ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں کہ نبوت بیسیکلی کیا ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جسے انسان جو ہے بڑی محنت اور ریاضت کے بعد سیکھتا ہے، کہیں سے تعلیم لیتا ہے، لرن کرتا ہے، اس کے بعد وہ نبی بنتا ہے. نہیں، یہ تو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نبوت عطا کی جاتی ہے. کوئی شخص خود سے خود جو ہے نبوت حاصل نہیں کر سکتا. جبکہ جادوگری کا تو معاملہ ایسا نہیں ہے. جادوگر تو جو سیکھنا چاہے گا، جہاں سے سیکھنا چاہے جادو سیکھے اور جادوگر بن جائے. یعنی دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک چیز آپ خود حاصل نہیں کر سکتے اور دوسری چیز کیا ہے آپ ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں، خود اپنے آپ کو یعنی وہ چیز بنا سکتے ہیں. سیکنڈ کیا ہے کہ رسول جو ہے وہ آخرت کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو، دنیا کی طرف نہیں بلاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، آخرت کی طرف بلاتا ہے. جبکہ جادوگر کیا ہے، وہ تو اپنی دولت کمانے کے چکر میں ہوتا ہے، اپنی دنیا کما رہا ہوتا ہے. صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اپنی جادوگری کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا بنا رہا ہے، دولت کماتا ہے، لوگوں سے پیسہ ہتھیاتا ہے. جبکہ نبی تو ایسا نہیں کرتے. نبی تو لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ نبی جو ہے جو کلام اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کلام سے لوگوں کی زندگیوں میں سکون آتا ہے. جبکہ جادو سے، جادوگر جو جادو دیتا ہے اس سے لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں آتا، بلکہ سکون جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ کریکٹر وائز بھی دیکھا جائے کہ جادوگر جو ہے یعنی جادوگر یہ وہ والا جادوگر نہیں ہے جو بیسیکلی یہ جو
تماشے گیری دکھاتے ہیں. یعنی جادو بھی دو طرح کا ہوتا ہے نا، ہم دونوں کو ہی جادوگر بول دیتے ہیں. ایک تو یہ جو ٹرکس والا دکھاتے ہیں، یہ تو بیسیکلی الوژنز ہوتے ہیں نا، کہ بھئی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے اور لوگوں کو ٹرکس کر کے دکھایا جاتا ہے، جو کہ یعنی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی جادو ہے. تو بیسیکلی وہ الوژن ہوتا ہے، وہ صرف ہاتھ کی صفائی اور مہارت ہوتی ہے، ٹرکس ہوتے ہیں. ایک جادوگر وہ ہوتا ہے جو کہ واقعتاً شیطانی عمل کے ساتھ جادو کرتا ہے. یہاں پر اس جادو کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہیں. کیوں جادوگر ہیں؟ کیونکہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں سے جو ہے بھائی بھائی نہیں رہتا، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بھی ان کی باتیں سنتا ہے انہی کا گرویدہ ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی یعنی وہ باتیں کر رہے تھے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو جادو کی بات ہو رہی ہے، جادوگر کی بات ہو رہی ہے، وہ کون ہے جو کہ اس کی اگر کردار کو دیکھا جائے، اس کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے تو وہ کیسے نظر آتے ہیں. بیسیکلی کبھی اگر آپ نے دیکھا بھی ہو کہ سم ٹائمز اس قسم کی کوئی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ یہ جو عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے کام شیطانی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، تو ان کے اپنے حال حلیے کیسے ہوتے ہیں، گندے مندے سے، بال گندے سے، اور جس جگہ پر وہ رہتے ہیں وہ بھی گندگی، اور ارد گرد ہڈیاں اور ڈھانچے اور بلڈ اور جانوروں کی کھوپڑیاں، کچھ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کی سراؤنڈنگ میں نظر آئیں گی. یعنی بیسیکلی غلاظت اور گندگی اور نجاست، یہ چیزیں، اور بڑی یعنی ڈرٹی قسم کی پکچر جو ہے نا جادوگر کو اگر آپ سوچیں تو فوراً ذہن میں جو ہے کیا آتا ہے کہ مکر، فریب، دھوکے بازی اور نجاست اور گندگی، کیونکہ انہی ساری چیزوں میں وہ اپنے سارے کام کر رہا ہوتا ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہے رسول کیسے ہیں؟ بلند اخلاق کے مالک ہیں، صاف ستھرے، پاکیزہ، باہر سے بھی صاف ستھرے، اندر سے بھی صاف ستھرے، بہترین اخلاق کے مالک ہیں. اور اس سارے کام سے جو ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. جبکہ جادوگر کیا ہے؟ مکر و فریب سے لوگوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. جبکہ رسول کیا کہتے ہیں؟ ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، یعنی مجھے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے. وہ لوگوں سے کوئی فائدہ پانے کی خاطر کچھ نہیں کر رہے تھے. یعنی بیسیکلی یہ کمپیریزن کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ انسان کی یعنی عقل ہی ماری جاتی ہے نا کہ کوئی انسان ایک بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ پرسنالٹی کو ایک اس سے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ لقب دے دے. یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ مشرکین مکہ نے آس وسلم کو کیا ٹائٹل دیا کہ یہ جادوگر ہیں. اب جو ٹائٹل آس وسلم کو دیا جا رہا تھا آس وسلم کی پرسنالٹی سے کیا تھا؟ ٹوٹلی اپوزٹ تھا، ٹوٹلی اپوزٹ تھا. اور یہ کیا شو کر رہا تھا کہ یہ کافر جو ہیں ان کے کفر کی وجہ سے کیا تھا کہ ان کی عقل جو ہے وہ اندھی ہو چکی تھی، اور انہیں ایک رسول میں اور جادوگر میں فرق نہیں پتہ چل رہا تھا. اور پھر کیا ہے؟ انا بے شک ربکم تمہارا رب، اللہ اللہ ہے، الذی وہ ذات کے جس نے خلقا پیدا کیا یا بنایا السماواتی آسمان کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام صرف 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر عرش پر قائم ہوا، مستوی ہوا، یدبر الامر تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع کوئی سفارش کرنے والا نہیں، الا مگر من بعد اذنہ اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ ہے رب تمہارا، فاعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. اب یہاں پر جو ہے پہلے کتاب کی بات ہوئی، پھر رسول جو ہے اس کی صداقت اور سچائی کو بتایا گیا، لوگوں کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کریں اور کیا ہے کہ اس فرق کو پہچانیں. اور اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مزید لوگوں کو غور و فکر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ کہ یہ جو اللہ جو تمہارا رب ہے، یعنی وہ اللہ جو کہ تمہارا رب ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مکی صورت ہے، اور مشرکین مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے، رب مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو الوہیت ہے نا اس میں وہ
ان کو شریک کرتے تھے اپنے بتوں کو، یعنی جہاں عبادت کی بات آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے، عبادت وہ بتوں کی بھی کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے ان کو یہ بات بتائی جائے گی کہ یعنی لاجیکلی ان کو بتایا جائے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بت جو ہیں تمہاری عبادت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ اللہ جو ہے تمہارا رب ہے اور تم اللہ کو اپنا رب مانتے بھی ہو کہ وہی تمہارا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان اور زمین جو ہیں 6 دنوں میں بنائے، آسمان اور زمین کو جو ہے 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بیسیکلی 6 دنوں میں جو ہے زمین کو تخلیق کیا، اور یہ چیز جو ہے یعنی اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 6 دن ہیں، اب یہ 6 دن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 6 دن جو ہیں یہ ہمارے جیسے 6 دن تھے یا ان کی مقدار ان 6 دنوں کی کیا ہے، کیونکہ بیسیکلی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اور یہ چیز جیسے آج کل تو یعنی ہمیں سائنس سے بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ ہر جگہ دن کی مقدار جو ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کہیں پر یعنی چاند پر جو ہے دن کی مقدار ڈیفرنٹ ہوگی، اور پلانٹس پر جو ہے جیسے زمین پر 24 گھنٹے ہیں تو یہ ہر پلانٹ پر 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ 6 دن جو ہیں یہ ان کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہے، لیکن بہرحال ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں جو ہے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اور اب یہ چیز بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں یعنی دونوں طرح سے دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو یعنی کن فیکون سے بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں اس چیز کو تخلیق کیا۔ اب اس میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے، اور جو اس کی تفسیر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی بیسیکلی چونکہ یہاں پر جو ہے ہم انسانوں کو بسایا جانا تھا، تو یہ چیز یعنی انسانوں کی امپورٹنس کو شو کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے کر سکتے تھے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کیا، یعنی گریجولی کیا اور بڑی تدبیر کے ساتھ کیا۔ یعنی جب آپ کسی کام کو اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جلدی سے کسی کام کو کیا اور سر سے اتارا تو وہ شو کرتا ہے کہ شاید امپورٹنٹ نہیں ہے نا۔ تو بیسیکلی 6 دن کیا ہے انسانوں ہی کی امپورٹنس کو شو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات بنانا تھا اور ان کو یہاں پر بسانا تھا، تو اس کو انسان کو جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت دی۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ 6 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا، اتنی بڑی کائنات، سبحان اللہ۔ یعنی آج کل تو یعنی کتنا ایزی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو یونیورس ہے جتنی ہم ایکسپلور کر چکے ہیں، سبحان اللہ کتنی زیادہ جو ہے وہ بڑی نظر آتی ہے، کتنے زیادہ بڑے بڑے پلانٹس ہیں کہ ان کے سامنے زمین کیا ہے یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، اتنی چھوٹی سی رہ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ یعنی اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی گئیں، اور پھر کیا ہے کہ جس طرز پر اس کائنات کو تخلیق کیا گیا کہ کتنی زیادہ باریک بینی نظر آتی ہے، کتنی زیادہ چیزوں میں ایکوریسی نظر آتی ہے کہ رینڈمنس نہیں ہے، بڑے ہی جسے کہہ لیں کہ ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو رکھا گیا، ان میں ایک بیلنس رکھا گیا، چیزیں جو ہیں ڈفرینٹ پرپورشن میں ہیں، رینڈمنس نہیں ہے بلکہ چیزیں جو ہیں وہ پرپورشن میں ہیں، اور ان کا پرپورشن اس طرح سے ہے کہ اگر ان میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو، اس پرپورشن میں، اس بیلنس میں اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو یہ سسٹم جو ہے نا چل نہیں سکتا۔ تو یعنی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ 6 دنوں میں جو چیزیں بنائی گئیں ان میں جو باریک بینی ہمیں نظر آتی ہے تو وہ کیا شو کر رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو اور اس کی پرفیکشن کو اور اس کی گریٹنس کو شو کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست قسم کی کائنات جو ہے صرف 6 دنوں میں بنا لی،
سبحان اللہ، صرف 6 دن. یعنی صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ ارتھ ہماری جو ہے، زمین جو ہے، یہ بیسیکلی 23.5 ڈگری اینگل پہ ٹلٹیڈ ہے، اور اس کے ٹلٹ ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ جو اینگل ہے 23.5 ڈگری کا، اس ٹلٹ ہونے کی وجہ سے، اس اینگل کی وجہ سے ہم یہ مختلف جو سیزنز ہیں نا، کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے تو کبھی خزاں ہے، یہ سارے ہم اس اینگل کی وجہ سے انجوائے کرتے ہیں. اگر یہ زمین اپنے اس اینگل سے ہٹ جائے، سلائٹ سا بھی جو ہے اس میں فرق پڑ جائے، تو ہم ان موسموں کو انجوائے نہیں کر سکتے. یا سردی میں مر جائیں گے یا گرمی مر جائیں گے، یا صرف سردیاں رہ جائیں گی یا گرمیاں رہ جائیں گی. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اتنی باریک بینی نظر آتی ہے. اور زمین اور سورج کا جو ڈسٹنس ہے وہ بھی کیا ہے، اتنا ویل بیلنسڈ ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق ہو جائے، اگر سورج ذرا سا قریب آ جائے یا ذرا سا دور ہو جائے، تو کیا ہوگا، یا ٹھنڈ سے مر جائیں گے یا گرمی سے مر جائیں گے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یعنی بیسیکلی کائنات کی ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور کریں کہ جس سسٹم کے تحت، جس طریقے پر یہ کائنات بنائی گئی ہے اور جس طریقے سے یہ ورک کر رہی ہے، یہ رینڈمنیس کا نتیجہ نہیں ہے کہ رینڈملی یوں ہی آ گئی. رینڈمنیس میں اتنی ترتیب اور اتنا سسٹم نہیں ہو سکتا. اور سسٹم کیسا ہے کہ ذرا سی بھی اگر ہیر پھیر ہو تو یہ سارا کولیپس کر جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن اور اس کی گریٹنس پتہ چل رہی ہے کہ اتنی باریک بینی والا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دنوں میں کر لیا. یعنی ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے کچھ بنانا ہو، یہاں پر اگر کوئی ایک بڑی بلڈنگ بنانا ہو، کوئی اسٹرکچر بنانا ہو، تو اس کے لیے ہم انسان جو ہیں، یعنی کمپیریزن نہیں ہے نا، کیونکہ بیسیکلی ہم انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے یوں ڈٹ جاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں. تو ذرا کمپیریزن دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر عظیم ہستی ہے. اس کائنات پر غور کرے، اس کے بعد ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اگر ایک بلڈنگ بنانی ہو چھوٹی سی، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اتنے انسان کام کرتے ہیں، اتنے انسان کام کرتے ہیں، ہر طرح سے اپنا دماغ کھپاتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ سال 6 مہینے پہلے کی پلاننگ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ بلڈنگ جب بنتی ہے تو وہ بھی دنوں میں نہیں بنتی، سال سے اوپر ٹائم لگ جاتا ہے، سالوں سے بھی زیادہ. سم ٹائمز اگر کوئی تھوڑی بڑی بلڈنگ ہو تو اس کے لیے یعنی 2-3 سال جو ہیں ایک بلڈنگ کو بنتے ہی لگ جاتے ہیں. اور وہ بلڈنگ کیا ہوتی ہے، اس زمین کے مقابلے میں ہی دیکھیں کتنی چھوٹی سی جگہ پر ہوتی ہے. اور یہ زمین ہماری جو باقی کائنات ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے، نتھنگ، زیرو، کچھ بھی نہیں ہے. اتنی یہ یعنی بالکل انسگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے جو سٹارز جو اور یعنی ڈسکور ہو چکے ہیں، ان کے سامنے زمین کیا ہے، بالکل انسگنیفیکنٹ ہے، نظر نہیں آتی، اتنی چھوٹی ہے. اور ہم اس زمین پر ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنائیں تو ہماری بس ہو جاتی ہے، ہمارا پورا ارک نکل جاتا ہے، ہماری پوری صلاحیتیں جو ہیں اس میں چلی جاتی ہیں. اور ابھی بھی کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں بہت سے جو ہے فلاز نظر آ رہے ہوتے ہیں، بلڈنگ میں بہت ساری جو ہیں وہ کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یعنی یہ اللہ تمہارا وہ رب ہے جس نے کہ اتنی زبردست قسم کی کائنات صرف 6 دنوں میں بنا لی. اور پھر کیا ہے کہ بنانے کے بعد اس کائنات کو اور ہم انسانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ثم استوى علی العرش یدبر الامر، کہ پھر عرش پر مستوی ہوا اور پھر کیا ہے کہ تمام کاموں کی وہ تدبیر بھی کرتا ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ تمام کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ، اس کائنات کا بیسیکلی سسٹم چلانے والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں. ان تمام کاموں کو کون سر انجام دے رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سر انجام دے رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں کیا کہ سورج کو بنا کر چھوڑ دیا اور کہا کہ اب انسان خود ہی اس کی جو ہے مینٹیننس کے ذمہ دار ہیں. ہمیں تو مینٹیننس نہیں دی گئی، ہم سورج سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ہم اس کو مینٹین نہیں کرتے. ہم دنیا میں جو چیز بھی ہمارے فائدے کی ہوتی ہے ہم اس کو بناتے ہیں تو اس کی مینٹیننس کے بھی ہم خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی جو کہ ہمیں سرو کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ان تمام چیزوں کا انتظام چلا رہا ہے. اس نے ہم پہ نہیں چھوڑا کہ ہم یہ
جو ہے بارش کو خود برساتے پھریں، ہواؤں کو جو ہے ہم خود سوچیں کہ اچھا کب ہوا چلنی چاہیے، کب بارش ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کتنی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں نہیں سوچنا پڑتا۔ سبحان اللہ، جتنی ہوا ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جتنا سورج ہمیں چاہیے ہوتا ہے، جتنی بارش ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی برسا دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہمیں نہیں دی گئی۔ یدبر الامر، تمام کے تمام کام جو ہیں ان کی وہ تدبیر بھی کرتا ہے۔ اور تدبیر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کاموں کو اس کے یعنی اینڈ رزلٹ کو دیکھتے ہوئے کرنا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تدبیر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کام کو کب کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے کو، کہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے نتیجے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی کام کو سر انجام دینا۔ تو بیسیکلی یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو ہے کائنات بنائی، تو یہ کائنات جو ہے یوں ہی نہیں بنا دی، بلکہ کیا ہے کہ اس کا ایک اینڈ رزلٹ بھی سامنے ہے۔ یہ سارا اتنا بڑا سیٹ اپ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا، اور پھر ہم انسانوں کو یہاں پر لا کر بسایا گیا، اتنا کچھ ہمارے لیے تخلیق کیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے تدبیر ہے، اس کا ایک اینڈ رزلٹ بھی ہونا ہے، اس کا جو نتیجہ ہے اس کو سامنے رکھ کر جو ہے یہ سارا سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ اس کے پاس کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یعنی وہ آل ان آل ہے، اس کے سامنے جو ہے کسی کی نہیں چل سکتی، اور صرف کیا ہے کہ جب وہ خود اجازت دے دے۔ یعنی اس کے ہاں سفارش کوئی کب کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں گے۔ بیسیکلی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ فل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے، کوئی اس کی اتھارٹی میں اس کے کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کے اختیارات میں کوئی حصے دار نہیں ہے، وہ آل ان آل ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا، امیزنگلی 6 دن میں اتنی زبردست کائنات تخلیق کی، اور اس کے بعد اس کے سسٹم کو بھی اس نے مینٹین کیا ہوا ہے، اور پھر وہ آل ان آل ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یعنی انسانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے وہ انسان جو کہ دوسرے لوگوں کو یا اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو حصے دار بنا دیتے ہیں، ان کو یہ بات بتا کر یہ یعنی جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا، جس نے اتنے بڑے بڑے اتنے عظیم کام کیے ہیں جو کہ کوئی اور کر نہیں سکتا، یہ ہے تمہارا رب، کوئی اور تمہارا رب نہیں ہو سکتا۔ فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں ہم انسان جو ہے کیا ہوتا ہے کہ کوئی ذرا سی بھی چیز بنا لے تو ہم بڑے حیرت میں ہو جاتے ہیں کہ واو کتنی زبردست چیز جو ہے کسی سائنسدان نے بنا لی، کسی انوینٹر نے کتنی زبردست چیز انوینٹ کر دی، تو ہم جو ہے نا بڑی میں چلے جاتے ہیں اور ان کے کارناموں کو بڑے سراہتے ہیں، ان کو بڑی عزت دی جاتی ہے، ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے۔ اور انسان کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی معمولی سی، اور بیسیکلی دیکھا جائے کہ اللہ ہی کی عطا کردہ عقل ہوتی ہے، اللہ ہی کی عطا کردہ باقی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان جو ہے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے کچھ چیز بنا لیتا ہے۔ یعنی میٹیریل تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پرووائڈ کر رکھا ہے نا، جو کچھ بھی ہم بناتے ہیں، جو کچھ بھی سائنٹسٹ جو ہیں بناتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، اس کا میٹیریل وہ کہیں سے لے کر تو نہیں آتے، کہاں خود تو نہیں بناتے، بلکہ کیا ہے کہ آلریڈی ایگزسٹنگ چیزوں سے وہ اور چیزیں بناتے ہیں، اور وہ بھی کیسے بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عقل کو استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کر کے۔ تو اس پر بھی ہم کیا ہے بڑے یعنی حیرانگی میں پڑ جاتے ہیں اور بڑا سراہتے ہیں۔ تو بیسیکلی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات پر غور کریں کہ یعنی فرق دیکھیں کہ ہم انسانوں کی بنائی چیزوں کو تو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، تعریفیں کرتے نہیں ہم تھکتے، اور یہ کہ ہماری حیرانگی کی انتہا نہیں رہتی، امیزمنٹ میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر انسان غور کرے، ایک درخت پر انسان غور کر لے کہ ایک درخت جو ہے یعنی ایک بیج ہے، صرف ایک بیج،
مردہ ایک بیج ہوتا ہے جس سے سبحان اللہ اتنا زبردست جو ہے درخت بن جاتا ہے، اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، ایک ٹائنی سے سیڈ سے کتنی بڑی چیز بن جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اس میں سے کتنا زیادہ پھل ہمیں ملتا ہے، اور سبحان اللہ وہ پھل بھی اس میں کتنی زیادہ نیوٹریشن ہوتی ہے، کتنا زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہم نے سیڈ میں ڈالی تھیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک سیڈ، یعنی امیزنگ نہیں ہے؟ ایک سیڈ جس میں کہ وہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ساری چیزیں اسی سیڈ میں سے آ جاتی ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ ہم تو انگریڈینٹس نہیں ڈالتے، ہم انسان جو چیز بھی بناتے ہیں چاہے وہ جتنی بھی امیزنگ کیوں نہ ہو، ہم وہ ساری چیزیں اس میں ڈالیں گے، اس کے انگریڈینٹس جو بھی اس کے جو اجزاء ہیں وہ ڈالیں گے تو ہی اس چیز کی وہ پراپرٹیز ہمیں ملیں گی، ادروائز نہیں ملیں گی۔ یعنی ہم نے اگر کوئی سائنسدان جو ہے کوئی چیز بناتا بھی ہے تو اس میں وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈالی جائیں گی، اس کے وہ اجزاء اس میں ڈالے جائیں گے، اس میں کچھ چیزیں فیڈ کی جائیں گی، اس کو اس طرح سے پروگرام کیا جائے گا، پھر وہ اپنے پروگرام کے مطابق ہی ڈیلیور کرے گا۔ اگر وہ پروگرامنگ نہیں کریں گے تو وہ ویسا ڈیلیور بھی نہیں کر سکتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسانوں کی چیزیں کیا ہیں؟ انگریڈینٹس کے ساتھ ہیں، اور یہ کوئی بڑی امیزمنٹ والی چیز نہیں بنتی کہ ہم نے کچھ چیزوں کو پٹ ٹوگیدر کیا، یعنی اکٹھا کیا اور اس سے ایک نئی چیز بنا دی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات کیا ہے کہ وہ چیز اس میں ہے بھی نہیں اور اس سے ایک مختلف چیز جو ہے سامنے نظر آ جائے، یعنی ایک بیج سے جو ہے درخت کا آنا اور درخت سے پھر پھلوں کا آنا، پھر اس میں وہ نیوٹریشن کا آنا۔ مٹی میں تو ہم کہہ لیں کہ ہم مٹی کھا لیں، مٹی سے ہمیں نیوٹریشن نہیں ملے گی، لیکن سبحان اللہ اسی مٹی اور پانی سے ہمیں کتنی زبردست نیوٹریشس چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ ان چیزوں پر انسان غور کرے کہ دنیا میں بھی لوگ جو ہیں تخلیق کرتے ہیں چیزیں، لیکن دوسری طرف وہ رب ہے جو کہ ایسی زبردست چیزیں جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے، اور وہ چیزیں تخلیق کرتا ہے جو کہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے ایسی تخلیقات کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور ہستی جو ہے ایسی چیزیں نہیں بنا سکتی۔ کون دعویٰ کرتا ہے؟ جتنے بھی جھوٹے خدا لوگوں نے بنا رکھے ہیں، وہ نہ لوگ ان کے فالوورز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے جھوٹے خداؤں نے یہ زمین اور آسمان بنائے، اور نہ ہی وہ خدا خود یہ دعویٰ کرتے ہیں چاہے وہ انسانوں کی صورت میں خدا ہیں کہ ہم نے یہ زمین اور آسمان بنائے۔ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ زمین اور آسمان ہم نے بنائے، یہ درخت کو ہم اگانے والے ہیں، نہیں، بلکہ کہ یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ تو بیسیکلی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں اور اس جیسا کوئی خالق نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم معمولی سے انسان ہیں جو کہ اللہ ہی کی عطا کردہ چیزوں سے معمولی سی چیزیں بناتے ہیں۔ اتنا بگ ڈفرنس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جیسا کوئی دوسرا خالق نہیں ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ایک لاجیکل سی بات ہے، عقل والی بات ہے، کوئی اور معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب اللہ، اس کی عبادت کرو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ جیسا کوئی اور نہیں ہے تو پھر کسی اور کی عبادت بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنے بتوں کو شریک ٹھہرا رہے تھے۔ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی بیسیکلی انسان ان تمام باتوں پر غور کرے تو اس کے لیے یہ چیز جو ہے نا بہت ایزی ہو جائے گی کہ بھئی یعنی اس کے لیے اس چیز کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا اور اس فرق کو پہچاننا کہ جو جھوٹے خدا ہیں اور جو اصل خدا ہے بہت آسان ہو جائے گا اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات پر جو ہے وہ غور کر لیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ جو سارا اس نے سسٹم بنایا ہے اس کے نتیجے کو، اس کے اینڈ ریزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا ہے۔ یوں ہی رینڈملی نہیں بنایا کہ کائنات بنائی اور انسانوں کو یہاں پہ بھیج دیا، اوکے انسانوں کو میں پیدا کرتا رہوں گا، یہاں زمین میں آتے رہیں گے، زندگی گزاریں گے اور مرتے رہیں گے، دیٹس اٹ۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک زبردست قسم کی پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کا ایک اینڈ ریزلٹ بھی ہے، اور یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ زندگی تمہاری فائنل نہیں ہے،
یعنی صرف اتنی سی بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں بنایا کہ لوگ آئیں یہاں پر پیدا ہوں، بڑے ہوں، شادی کریں، زندگی گزاریں اور مر کھپ کر جو ہے ختم ہو جائیں۔ صرف اتنی سی بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سیٹ اپ کریٹ نہیں کیا، بلکہ کیا ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا جمیعا، یعنی کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں بتایا گیا کہ اچھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، اللہ کے پاس جانے سے رہ جائیں، نہیں، سارے کے سارے انسان اے ٹو زیڈ جتنے بھی آئیں گے ان تمام کی واپسی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ سچا وعدہ ہے، یعنی ہر انسان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے، یہ کیا ہے، سچا وعدہ ہے۔ انہو، اب یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی مرجعکم کی بات ہوئی، تو اب کیا ہے کہ جب انسان کسی بھی جگہ پر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کسی جگہ پر اس کا ہونا یہ شو کرتا ہے کہ وہ کہیں سے آیا بھی ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ بس رینڈملی وہ وہیں پر ہے، نہیں، وہ کہیں سے آیا بھی ہے، کہیں سے آیا بھی ہے، رائٹ ناؤ ابھی یہاں پر ہے، اور اس کے بعد یہ چیز بھی شو ہوتی ہے اگر وہ کہیں سے آیا ہے اور ابھی وہ کسی جگہ پر ہے، فائنلی اس نے کہیں جانا بھی ہے، اس کی واپسی بھی ہے۔ اور یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہم کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، یہاں پر ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہیں مر کھپ کر ختم ہو جائیں گے، نہیں، ہم کو واپس بھی جانا ہے۔ اور جب انسان کسی بھی جگہ پر جاتا ہے، یقین کریں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن اور پرپز ہوتا ہے۔ یعنی آپ جتنا کہہ لیں کہ اچھا میں مال میں گئی بس یوں ہی ونڈو شاپنگ کے لیے گئی، آپ یعنی پھر بھی ایک ریزن تھی، کیا، ونڈو شاپنگ، یعنی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کسی جگہ پر جاتا ہے، چاہے وہ کہے کہ کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم بھی اس زمین پر ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ایک مقصد اور ریزن کے تحت جو ہے یہاں پر بھیجا گیا ہے، یوں ہی رینڈملی انسان اس کائنات پر، اس زمین پر جو ہے ایگزسٹ نہیں کر رہے، کیونکہ بیسیکلی بہت سے لوگ جو ہے اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے اس چیز کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر ہم جو ہے ہم پہلے سے تو یہاں پہ نہیں تھے، یعنی کیا ہے کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے، اٹ مینس کہ وہ کہیں سے آیا ہے، وہ ہمیشہ سے یہاں پر نہیں تھا۔ جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں سے واپسی بھی ہے، اور جب آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ریزن کے تحت آئے ہیں، کسی مقصد کے تحت آئے ہیں، رینڈملی نہیں آ گئے۔ اور یہ چیز جو ہے کیا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یہ وعدہ کیا ہے، سچا وعدہ ہے۔ اور پھر کیا ہے، انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، یبدأ، پہلی بار کرتا ہے، الخلق، پیدائش یعنی پیدا کرنا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس کو، لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور جنہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر پہلی بار انسان کو، یعنی اللہ ہی ہے جس نے کہ پہلی بار تمام چیزوں کو تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یعنی بیسیکلی یہ جو قیامت کا وعدہ ہے، انسانوں کے لوٹنے کا وعدہ ہے، اور پھر یہ کہ ایک بار انسان پیدا ہو کر جو ہے دوبارہ سے پھر ان کو پیدا کیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدلہ دے ان کے اچھے اعمال کا جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے عمل صالح کیے، اور کیسے بدلہ دے؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ بیسیکلی قیامت کا ہونا جو ہے نا، آخرت کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کو شو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف کو شو کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ دنیا میں ہم انسان آئے، اب یہاں پر جو ہے ایک انسان جو ہے وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے اور ساری زندگی جو ہے یعنی نیکیاں کرتا ہے، اسی کوشش میں گزارتا ہے، اور کچھ انسان جو ہیں وہ غلط رستے کو چوز کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو بیسیکلی دو مختلف قسم کے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، ایک وہ ہے جو کہ اپنی زندگی جو ہے اسی سٹرگل میں گزارتا ہے کہ اسے اچھا بننا ہے،
اپنے آپ کو وہ اچھا انسان بناتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک انسان ہے جو کہ بدی پر ہے اور اسے پرواہ نہیں کہ وہ اچھا ہے برا ہے، بس وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہ سراسر انصافی کی بات ہوگی کہ ایک شخص اتنی محنت کرے اپنے آپ کو اچھا بنانے میں، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، اور دونوں جو ہیں یعنی نیک اور بد جو ہے مر کر دونوں ہی مٹی ہو جائیں، دونوں کا انجام جو ہے وہ سیم ہو جائے، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اسی انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو رکھ دیا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو ان کو کیا ہے کہ ان کے عمل کا جو ہے وہ انصاف، ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جائے۔ اب یہی چیز جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے ایک اور جگہ سے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہم جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو ہم مفسدین کی طرح کر دیں گے، یعنی وہ لوگ جو کہ زمین پر فساد کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کہ جو صالح ہیں اور جو مفسد ہیں کیا دونوں کا انجام ہم برابر کر دیں گے؟ یعنی کیا متقین اور فجار جو ہیں ان کو دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھ دیا تاکہ اس دن جو ہے جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کرے اس کو اس چیز کی جو ہے وہ بدلہ دیا جائے۔ اور پھر کیا ہے والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، لہم ان کے لیے شراب شراب ہے، من حمیم اور کھولتا ہوا پانی، وعذاب اور عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا یکفرون کیونکہ وہ انکار کرتے تھے۔ یہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن بتا دیا کہ دوسری طرف جو انکار کریں گے ان کے لیے کیا ہے، انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی ہے اور عذاب ہے جو کہ دردناک ہے۔ کیوں ایسا ان کے لیے ہوگا؟ بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جیسے کہ مکی صورت ہے، شروع میں کتاب کی بات ہوئی، نبوت کی بات ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، پھر آخرت کی بات بھی کر دی، اور پھر جو انجام ہوگا اس چیز کو بھی جو ہے یعنی فرسٹ جو 4 آیات ہیں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ بتا دیا گیا۔ تو یہیں پر جو ہے انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ آج بھی سوری ہمارا ٹائم جو ہے کافی زیادہ اپ ہو گیا، جو کہ میں نے بالکل نہیں نوٹ کیا۔ صحیح، تو چلیے انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔